بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے کہتے ہیں عبداللہ خان اور آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے ایبٹ آباد کے اندر جو ایک خوبصورت شہر ہے ایبٹ آباد اس کے اندر ایک ایبٹ میوزیم جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اس کی دیکھ بھال کون کر رہی ہے اس کے تمام انتظامات جو ہے وہ کون کر رہے ہیں مزید جو ہے ہم اس حوالے سے سوال جوابات کریں گے میرے ساتھ اس وقت جو ہے قرۃ صاحبہ جو ہے میڈم یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے جو اس میوزیم کی جو ہے دیکھ بھال بھی کری اور نگرانی بھی کر رہی ہے بہت شکریہ میڈم آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم دیا میڈم تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہاں پر جو میوزیم ہے اس کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ ایکچولی الحمد للہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس میوزیم کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پہلے بھی بہت ایفرٹ کی اور ریسنٹلی ابھی آپ آئے. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ میوزیم بیسیکلی ریسرچ میوزیم ہے جو ہزارہ یونیورسٹی اور ہماری لوکل گورنمنٹ کے کولیبوریشن سے بنایا گیا تھا. 2006 میں ڈاکٹر احسان علی تھے, انہوں نے یونیورسٹی کے چونکہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ وہاں پہ بنایا گیا تھا تو یہاں پہ یہ بلڈنگ 2005 کے جو ارتھ کوئک تھا اس میں ڈیمیج ہو گئی تھی. پھر یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ تھی اس کی کولیبوریشن سے اس کو چونکہ یہ اراؤنڈ اباؤٹ 1830 کی بلڈنگ تھی تو چونکہ یہ کلچرل ہیریٹیج میں آتی ہے, اینٹیکوٹی میں آ جاتی ہے, تو اس کی رینوویشن جو ہے وہ ڈاکٹر احسان علی نے اپنے ذمہ لی کہ اس کو میوزیم بنایا جائے. تو ہزارہ یونیورسٹی کی کولیبوریشن سے یہ میوزیم 2006 میں سٹارٹ ہوا اور اس کی اناگوریشن 2008 میں ڈاکٹر نثار صاحب جو ساتھ اس MPA تھے انہوں نے اس کی اناگوریشن کی اور ابھی بھی ٹل دین ایجوکیشن پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے. ریسرچ میوزیم بھی ہے, اس کے علاوہ 24 مطلب یہ 7 days in a week جو ہے یہ اوپن رہتا ہے اور موسٹلی یہ ہے کہ وزٹرس سیٹرڈے سنڈے جن کو آف ہوتا ہے وہ وزٹ کرتے ہیں, باقی اسٹوڈنٹس وزٹ کرتے ہیں, اسکول کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ریسرچرز آتے ہیں, اسکالرز آتے ہیں. یہاں پہ جو اینٹیکوٹی ہے ایون بلڈنگ جو ہے یہاں کی اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. یہاں پر موجود جو نوادرات ہیں وہ کس دور سے تعلق رکھتی ہیں؟ وہ راؤنڈ اباؤٹ 3000 BC سے آن ورڈ جو ہے یہاں پہ ہے, چونکہ یہ ہزارہ کا کلچر ہے بیسیکلی یہاں پہ ایبٹ میوزیم ہے اور ہزارہ کا کلچر پریزنٹ کیا گیا ہے اور تقریباً یہاں پہ 3000 سال پرانی ہماری جو ہے اینٹیکوٹی بھی پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ایکسکیویشن ہے اس کی ڈیٹ ابھی چونکہ یہ ریسرچ میوزیم ہے اور مزید اس میں ریسرچ کی جا رہی ہے اور ہماری برٹش یونیورسٹیز میں اس کا فورینسک لیبس ہیں ڈفرینٹ, وہاں سے اسکالرز آ کے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. ابھی یہ انڈر پروسیس ہے, اس کی ہسٹری جو ہے ابھی مطلب میڈم تھوڑا سا ہزارہ ریجن کے حوالے سے بتائیے کہ یہاں پر کون کون سی جو ہے وہ اہم اشیاء یہاں پر رکھی گئی ہیں, ہزارہ ریجن کے علاوہ دیگر جو ریجن اس کے حوالے سے بتائیے. یہ چونکہ ہزارہ کا کلچر یہاں پہ پریزنٹ کیا گیا ہے نا, اس میں ڈفرینٹ سیکشنس ہیں, ایتھنولوجیکل سیکشن بھی ہے, آرکیولوجیکل سیکشن بھی ہے. ایتھنولوجیکل سیکشن میں یہ ہے کہ ہزارہ کا جو مطلب ڈیلی بیسس پہ آپ کے برتن یوز ہوتے ہیں, کپڑے یوز ہوتے ہیں, آپ کے کون سے کسٹمس ہیں, کیا کیا ٹریڈیشنس ہیں ہزارہ میں استعمال ہو رہے ہیں, مطلب کیا کس طرح کے ہمارے کسٹمس ہیں ہزارہ میں وہ پریزنٹ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارا آرکیولوجیکل سیکشن ہے اس میں ایکسکیویشن کی گئی ہیں. اس میں اسپیشلی چترال کا جو گورکورینا اوٹیک ایک وہ تھا گریو یارڈ تھا, اس کی ایکسکیویشن یہاں پہ پریزنٹ کی گئی ہیں. ڈفرینٹ آرٹیفیکٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے ریسرچ کی جا رہی ہے, فارنرز آ کے ریسرچ کر رہے ہیں. ہزارہ یونیورسٹی کے جو اسکالرز ہیں, MPhil کے, PhD کے اسکالرز ہیں, ایون MS کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ کے ریسرچ کر رہے ہیں اس بلڈنگ پہ. اس کے علاوہ اس میں ڈفرینٹ گیلریز ہیں, نیومسمیٹک سیکشن ہے جس میں کوائنز ڈسپلے کیے گئے ہیں اور اسٹیمپ کلیکشن ہے. اس میں پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے تقریباً 2025 تک ہمارے پاس ساری تھرو آؤٹ جتنی بھی اسٹیمپس پاکستان میں ایشو ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس ساری کلیکشن موجود ہے. اس میوزیم کے اندر جو ہے برطانوی دور کے جو متعلق جو نوادرات تھے وہ کیا یہاں پر موجود ہے, اس حوالے سے بتائیے گا, اور ساتھ جو ہے قندھارا کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ کون کون سے سارے یہاں پر موجود ہیں. چونکہ یہ ہزارہ کا کلچر پریزنٹ ہوا ہے, اس میں گندھارا آرٹ سے متعلق آپ دیکھ سکتے ہیں. جو ہماری آرکیولوجیکل سیکشن, آرکیولوجیکل گیلری ہے, اس کے کچھ چیزیں یہاں پہ پریزنٹ ہوئی ہیں, کچھ چونکہ یہ ریسرچ میوزیم ہے کچھ چیزیں ہماری ہزارہ یونیورسٹی کا جو میوزیم ہے وہاں پہ پریزنٹ کی گئی ہیں. میڈم تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو اہم فارنر جو آیا ہو, جو مشہور فارنر, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کون یہاں پر آیا تھا. اصل میں یہاں پہ کوئی ایک اسپیسیفک نام لینا تو مناسب نہیں ہوگا. ہمارے کافی سارے یونیورسٹی کے چائنیز اسکالرس ہیں,
ہمارے پاس برٹش اسکالرس ہیں باہر کی یونیورسٹی سے, وہ آ کے ڈفرینٹ آرٹیفیکٹس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. میڈم کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان کے جو باہر ممالک میں جو میوزیمز قائم کی گئی اس طرز کا یہ بھی بنایا گیا یا کوئی ڈفرینس ہے؟ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اور ہزارہ یونیورسٹی یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو مزید انہانس کیا جائے, چونکہ ریسرچرز ظاہر سی بات ہے پی ایچ ڈی اور جو ایم فل کے اسکالرس ہیں وہ باہر کی یونیورسٹیوں میں جا کے ریسرچ کر رہے ہیں, یہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ہزارہ کے کلچر پہ ریسرچ ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو انہانس کرنے کے لیے ہزارہ یونیورسٹی کی کوششیں جاری ہیں اور مزید کام کیا جا رہا ہے. میڈم طالب علموں کے لیے جو ہے وہ کیا کوئی خصوصی پروگرام وغیرہ یہاں پر موجود ہے؟ بالکل, چونکہ یہ ریسرچ میوزیم ہے اور بیسیکلی ہمارا فوکس بھی 9 to 14 ایئر کے اسٹوڈنٹس پہ ہوتا ہے, اور ہم لوگوں نے ہزارہ ریجن کو کور کیا ہوا ہے, اور مطلب ڈفرینٹ اسکولس میں ہمارے وزٹس ہوتے ہیں, ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو انویٹیشن دیتے ہیں, ہمارے جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آتے ہیں, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ ہمارے ڈفرینٹ اسکولس کے وزٹ ہوتے ہیں, سیکشن وائز وہ لوگ آتے ہیں ہمارے سے اپائنٹمنٹ لے کے, اور مطلب موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ کوئی ایک آدھ اسکول کا وزٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ وزٹرز ہوتے ہیں, عام نارمل وزٹرز بھی آتے ہیں. میڈم نوادرات کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا جدید طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے؟ ہماری یونیورسٹی میں کنزرویشن لیب ہیں, آرکیولوجیکل لیبس ہیں, اور اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں اس کو کنزرو کرنے کے لیے. پراپر پورا ایک وہ ڈپارٹمنٹ ہے کنزرویشن لیبس کا. میڈم سب سے تلخ اور سخت سوال کیا ہے, حکومت کی جانب سے کوئی سپورٹ حاصل ہے؟ سوری ٹو سے اٹ از دا بیٹر ٹروتھ کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ہمیں بالکل سپورٹ نہیں کر رہی, اور ریسنٹلی ہم لوگوں نے ایک ریٹ پٹیشن کی تھی کہ یہ لوکل گورنمنٹ ہم سے واپس لینا چاہ رہی تھی, چونکہ یہ ایز اے گفٹ ہزارہ یونیورسٹی کو ڈونیٹ ہوا تھا, تو لوکل گورنمنٹ جو ہے ہمیں بالکل کوئی سپورٹ نہیں کر رہی اس سلسلے میں, اور وہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے, دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. میڈم پاکستان کے اندر کا صوبہ خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے, وہاں پر جو میوزیمس ہیں اس کو رنگ روگن اس کو مزید جو ہے وہ تزئین و آرائش کی جا رہی ہے, لیکن جو میں اس میوزیم کو دیکھ رہا ہوں اس پہ کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بالکل بالکل, یو آر ویری رائٹ. ایکچولی میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک پرابلم بتا دیا تھا کہ ہمارا چونکہ لوکل گورنمنٹ ہمیں بالکل سپورٹ نہیں کر رہی, اس کی وجہ سے ہزارہ یونیورسٹی نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہوئی تھی, اور اسی کی یہ وہ تھا ڈرا بیک ہوا کہ ہزارہ یونیورسٹی ظاہر اب اس پہ انویسٹ تو کر نہیں سکتی کہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اور اگر ہم لوگ کچھ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی اس میں جدت لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی انسٹال بھی کرتے ہیں, تو وہ ہمیں کورٹ کی طرف سے فی الحال کوئی ایسا وہ نہیں ہے. شہر کے اندر ایک اور میوزیم بھی قائم کیا گیا. جی بالکل. کیا سمجھتی ہیں وہ میوزیم کامیاب ہو جائے گی؟ میرے خیال سے میوزیم تو ایسی چیز ہے جو جتنا ہم لوگ اپنی ہسٹری کو ڈسکور کریں گے, جتنا اس کو ہم لوگ ایکسپلور کریں گے, تو وہ تو زیادہ بینیفیشل ہوگا. میڈم تھوڑا سا یہ ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ میوزیم کا اصل جو ہے وہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں اس طرح موجود ہوتی ہیں, ہمیں کس ثقافت کی طرف لے کر جاتی ہے, کیونکہ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے بہت ساری چیزیں یہ نہیں دیکھی ہیں. بالکل ایکچولی ایسے ہوتا ہے, میوزیمس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ثقافت کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ ابھی اس دور میں جو رہ رہے ہیں, ہمارے فور فادرس کیا چیزیں استعمال کرتے رہے, کس قسم کے برتن استعمال ہوتے تھے, کس قسم کے ان کے ٹریڈیشنس ہوتے تھے, ان کے رسم و رواج کیسے ہوتے تھے, ان کی شادی بیاہ کیسے ہوتے تھے, ان کے جنازے ماتم وغیرہ, یہ سارے مطلب جتنے ان کے رسم و رواج تھے وہ سارے ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگ اپنے موسٹلی میوزیمس میں یہی چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں کہ ہمارے فور فادرس نے کیا کیا, کیسے زندگی گزاری. اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی چونکہ ہمارا نیا دور آ رہا ہے تو اس میں ہم لوگ کیا چیز نئی چیز ایڈ ہو رہی ہے, اس سے آنے والی نسلیں جو ہیں, چونکہ وہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے, ساری چیزیں اے آئی کی دور میں چلی گئی ہیں, اب یہ چیزیں بھی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں. ان ساری چیزوں کو محفوظ کرنے کا نام ہی میوزیم ہے. جی بالکل, یہ تھی قرۃ صاحبہ جو اس میوزیم کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہی ہے, اور یہ ایبٹ جو میوزیم ہے یہ صرف ماضی کے داستان سناتا نہیں بلکہ ہماری شناخت جو اس کو بھی مضبوط بناتا ہے. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے.